ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کرتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اراکین اسمبلی جو ہیں ان کی تنخواہوں میں 5 سے 10 گنا اضافہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کے وزراء کی تنخواہوں میں جو ہے تقریباً جو ہے 900% اضافہ کر دیا گیا ہے. جو ہے سب سے زیادہ اضافہ وزراء اور دیگر عہدیداران کی تنخواہوں میں کیا گیا. پنجاب جو کہ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. ڈوگر صاحب، ایک طرف آپ قرض مانگتے ہیں، IMF سے قرض مانگتے ہیں، ایک طرف عوام پر ٹیکسوں کے بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں. وہ جو باقر صاحب بریک پر جانے سے قبل بات کر رہے تھے کہ آپ اپنی صرف حکومتی عیاشیوں کے لیے جو ہے ان تنخواہوں میں اضافے کے لیے آپ ٹیکس لگا رہے ہیں اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. کاشف صاحب، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں یہاں پہ آپ سے مراد کیا ہے؟ ہم نے تو کوئی قرض نہیں لیا سر، ہم تو اپنی تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں. تو آپ اس میں کہیں جی حکومت سے مراد مسلم لیگ نون، ٹھیک ہے. اور مسلم لیگ نواز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ ان کے پیڈ جرنلسٹ ہوں، چاہے ان کے وہ ارکان پارلیمنٹ نہیں، ہوں، خالی پنجابی نون اسمبلی لیگ ہوں. والے تو نہیں بیٹھے پنجاب اسمبلی میں ڈوگر صاحب. سر حکومت پی کن ٹی کی؟ آئی کے بے شمار لوگ بیٹھے ہیں. سر حکومت میں وہ تو کیوں نہیں. نہیں بولے جب اضافہ ہوا ہے؟ سر حکومت ان کی کون سنتا ہے؟ سر پرچہ کروانا انہوں نے اپنے تے بول کے. دیکھیں نا سر، دیکھیں حکومت ایک کام کر جائز رہی جو ہے. بات ہے، آپ کے حکومتی نمائندوں کے ساتھ وہ بھی تو بیٹھے ہیں نا، اپوزیشن بھی تو بیٹھی ہے نا. وہ بولے ہمیں اضافہ نہیں چاہیے، تو آپ ٹیکس پہ ریلیف دیں پنجاب کے لوگوں کو، سر دیکھیں، یہ پیسہ ان کو دیں. سر دیکھیں پیسہ جو ہے نا وہ حکومت نے اپنی مرضی سے تقسیم کرنا ہے. کچھ لوگ اضافے کو بخود بھی بخوشی قبول بھی کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس اضافے کو عوام کی مد میں کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے بیسک تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے. اب بیسک تنخواہ وہ حکومت کی جانب سے یار باقر جتنی بھی صاحب، ہو، خدا کا خوف سر کریں. میں اسی 1 طرف آ رہا ہوں. لاکھ 1 لاکھ روپے 10 سے لاکھ جو آپ براہ راست 9,60,000 روپے وزراء کی 900 گنا اضافہ کیا گیا ہے مختلف اس میں. تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے سوئی گیس کے جو 953 ارب روپے اضافی ٹیکس پڑے گا، جو اضافی بوجھ پڑے گا، یہ کس لیے پڑے گا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اسی مد میں پڑے گا کہ آپ کی عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی، آپ کی ترجیحات نہیں بدل رہی. آپ کی ترجیحات جب بدلیں گی تو آپ جو 953 ارب روپے آپ جو عوام کی جیبوں سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ عوام کی جیبوں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ یہ عوام کی جیبوں میں ڈالیں گے تو عوام خوش ہوگی. آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں، آپ اضافی بوجھ ڈال رہے ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، تو وہ سارا پیسہ کہاں جائے گا؟ آپ نے IMF کو قرض بھی واپس نہیں کرنا، اس کی قسطیں بھی واپس نہیں کرنی، آپ اس پر لیٹ سرچارج پہ کر دیتے ہیں. صرف اپنی عیاشیوں کے لیے آپ عوام کی جیبوں سے ہزاروں اربوں ڈالر نکالتے ہیں، اربوں روپے نکالتے ہیں صرف اپنی عیاشیوں کے لیے. اب یہ جو بیسک تنخواہیں بڑھا رہی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں، آپ کو کیا لگتا ہے کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے؟ یہ تقریباً 400-450% سے لے کر 950% تک اضافہ ہے. یہ 950% کہاں سے پورا کریں گے؟ گھر سے لے کر آئیں گے؟ گھر سے یہ تو لانے وزراء سے رہے. کرتے کیا ہیں جنہیں 9,60,000 روپے آپ نے تنخواہ سر دینی؟ سوال تو یہی ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں یہ سر جی دیکھیں کرتے کیا ہیں، آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ یہ تو نظر ہی نہیں آتے. آپ مجھے بتائیں کہ جتنا بھی یہ ریلیف دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، میرے خیال میں حکومت اگر اس معاملے میں کوئی رتی بار بھی سنجیدہ ہے نا، حکومت کو یہ تمام تر مرحات جو ہے وہ اپنے MNA سے، مطلب MP سے اور منسٹر مشیر جو ہیں ان سے واپس لے کر جو ہے وہ کسی خیراتی جو ادارے میں دینی چاہیے، تاکہ خواتین کو جو اولڈ ایج ہمارے بینیفیشریز ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی اس میں کریں. ہیلتھ پر پیسہ لگائیں، آپ ہیلتھ پہ پیسہ لگائیں، ایجوکیشن پہ پیسہ لگائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. مطلب اب دیکھیں کہ جو نئی تنخواہ ہے اب ایک وزیر کی وہ ہے 9,50,000 روپے، ٹھیک ہے. اور جو اسپیکر کی اب تنخواہ ہے وہ بھی 9,50,000 روپے ہے. اور جو ڈپٹی اسپیکر کی سیلری ہے رپورٹڈلی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہے 7,75,000 روپے، ٹھیک ہے. اچھا، برات اس کے علاوہ ہیں برات اس کے جو علاوہ آپ کو بلنگ کی مد میں ملیں گے، فیول کی مد میں، ایئر ٹکٹس ملیں گی نیشنل انٹرنیشنل، وہ اس کے علاوہ ہیں. بریرہ یہ جو معاملہ ہے پنجاب اسمبلی والا، اس پہ جو ہفتہ وار بریفنگ ہوئی تھی امریکن وزارت خارجہ میں، ایک ہفتہ وار بریفنگ، وہاں پہ ایک صحافی نے بھی اس حوالے سے کوئی سوال کیا تھا، سننے میں آیا ہے. کاشف صاحب، سوال تو ہو گئی جب ایک طرح سے جو کہا جاتا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، معاشی بحران کا سامنا ہے، ہم IMF سے قرض لے کر ملک کو چلا رہے ہیں، مہنگائی کا سامنا ہے، لوگ یہاں مہنگائی میں پس رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشی کرنے تک مجبور ہوئے ہیں. اب یہاں سوال تو وہاں پہ اٹھنا تھا کہ بھی اس سے ریلیٹڈ کہ جو پنجاب اسمبلی میں تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ سوال کیا گیا تھا، اور آگے ان کا بھی یہی جواب تھا کہ ایسا سوال تو ہے
اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ ہے کیا سوال. تو جہاں ایک طرح سے جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، وہ یہ عیاشیاں پوری کرنے کے لیے ہی تو کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہم گیس کی قیمتوں میں اضافے کو جو بھی ٹیکس لگیں گے، بجلی کے بلوں پہ ٹیکس، گیس کے بلوں پہ ٹیکس، جو کہ عوام کو میسر تک نہیں ہے. گیس نہیں ملتی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے باوجود جب وفاق صوبوں کو پیسہ دے گا اس مد میں تو پھر بالکل. وہ اور ہم اپنی تنخواہوں میں عیاشی میں یہ بھی نہیں کہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک سیدھا 1 لاکھ سے 9 لاکھ تک لے گئے اور 76,000 سے 4 لاکھ تک لے گئے. یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے، افسوسناک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے لیبر کی کم سے کم تنخواہ 37,000 روپے رکھی ہے. جتنے ایم پی ایز ہیں ان کی تنخواہ 37,000 میں وہ مجھے گزارا کر کے دکھاتے ہیں. اس 37,000 میں وہ بجلی کے بل، گیس کے بل اور دیگر جتنے بھی اخراجات ہیں وہ پورے کر کے دکھاتے ہیں. میں مان جاؤں 9.5 لاکھ روپے کے بعد آپ ان کو سبسڈیز بھی دے رہے ہیں، آپ ان کو فری یونٹس بھی دے رہے ہیں، آپ ان کو پیٹرول بھی فری میں دے رہے ہیں، آپ ان کو ایئر ٹکٹس دے رہے ہیں، سرکاری گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں. سرکاری گاڑی ایون دو کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بچے جب سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو سرکاری گاڑیاں، سرکاری اخراجات اور سرکاری اخراجات کی مد میں بیرونی ممالک کے دورے، کیا ان سب کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ سوال ڈیفینیٹلی ہوگا. جب آپ کی ترجیحات، پھر بات وہیں پہ آ گئی کہ جب آپ کی ترجیحات صرف اپنی عیاشیوں تک محدود ہوگی، جب آپ کی ترجیحات صرف اپنی مراعات کو دگنا کرنے، اور دگنا بھی کہنے سے بجائے اگر آپ کہیں کہ 9 گنا کرنے اور 900 گنا کرنے تک محدود ہوں گی، تو پھر آپ کی عوام جو ہے وہ عنقریب سڑکوں پر بھی آئے گی اور پھر آپ ان پر تشدد بھی کریں گے اور آپ ان پر حملے بھی کریں گے. تو یہاں پر چیز یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات کیوں نہیں بدل رہی؟ آپ عوام کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ آپ 900 گنا اضافہ کر رہے ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز کی تنخواہوں میں، تو کیا ان 900 روپے کو 900% جو آپ اضافہ کر رہے ہیں وہ کیا آپ اپنی جیب سے لائیں گے؟ آپ لا محالہ عوام پر بوجھ ڈالیں گے، آپ دوبارہ صوبائی ٹیکس ٹیکسز لیں لگیں گے، گے، آپ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس کشکول لے کر جائیں گے، دوبارہ امداد مانگیں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ سوری میں مانگنے تو نہیں آیا تھا لیکن یہ مجبوری ہے کیونکہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں. تو یہاں پر بہت ساری چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں جس پر حکومت کو بیٹھ کر اپنی جو اتحادی جماعتیں اس کے ساتھ اور جو اسپیشلی اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فرد واحد کی قوت سے کبھی کوئی بھی ملک ترقی نہیں کرتا. ملک ترقی تبھی کرتے ہیں جب آپ کی اپوزیشن، آپ کی سیاسی جماعتیں ساری ایک پیج پر ہوں. اپوزیشن تو ملی ہوئی نا ساتھ، اس نے رجسٹ ہی نہیں کیا تنخواہیں بڑھانے میں. سر دیکھیں میں بات پھر وہیں پہ کر رہا ڈاکٹر ہوں. صاحب اکثر بولتے ہیں ایک بات بولتے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، بالکل اسی طرح لیکن اس کمپنی کے ساتھ تو دوسری کمپنی بھی مل گئی نا پنجاب اسمبلی میں. ڈاکٹر صاحب میں سر یہ نہیں کہتا یہ کمپنی نہیں چلے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ایسا نہیں چلے گا. یہ جو حالات ہے نا سر، یہ جو 2 خاندانوں کی 76-77 سالوں سے انہوں نے قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے. سر آن اے لائٹر نوٹ ذرا لاہور والوں سے چیک تو کروائیں. یہ جو وزیر اعلیٰ ہے محترمہ مریم صفدر صاحبہ، یہ چائنا گئی تھی، کہیں وہاں سے کچھ جعلی نوٹ بنانے کی مشینری تو لے آئی، اپنے وزراء کو جعلی نوٹ بنا کے تنخواہیں امرات دے کے خوش کرتے ہیں. بعد میں پتہ چلا یہ بہت بڑا اسکینڈل نکل آیا. تو اس بات کی تحقیقات ہونا چاہیے. سر دیکھیں اب ہمارے جو فائنینشیل معاملات ہیں، ہم ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہے ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں. اب یہ جو حکومت نے، اگر پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس جو وفاق کی جانب سے دیا گیا پیسہ ہے یا ان کے اپنے جو فنڈز ہیں ان کے پاس کم کم پیسہ تو ہوگا نا، جو انہوں نے بغیر پیسے کے تو سر کوئی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتا. تو اب یہ جتنا بھی پیسہ ہے کاشف وہ صاحب عوام کی جیب سے نکلے گا سر، میں چاہے پھر وہ وہی کہہ ٹریفک رہا ہوں. پولیس چلان کی مد میں نکالے، چاہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نکالے، چاہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نکالے، چاہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نکالے، نکلنا یہ عوام کی جیب سے ہی ہے. چاہے حکومت جو ہے وہ مطلب ہم وزراء کی تنخواہ کے لیے کمائی کرتے ہیں، سر عوام لیکن ان کے بالکل لیے اسی کما طرح رہی ہے. سر یہ گیس میں کے یہ جو کیوں کہتا 953 ہوں ارب روپے پڑیں گے، اضافی بوجھ پڑے گا، وہ سر میں کس لیے بڑھا رہے ہیں؟ سر یہ کیوں کہہ رہا ہوں اپنی کہ ضروریات یہ کو اب جو ایسا نہیں ایم چلے پی ایس گا. کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، اب جو ان کی چاہے وہ مراد بڑھائی مولانا ہیں، کا مسئلہ یہ ہو، اس کو چاہے پورا کرنے کے لیے یہ سیاسی سب بڑھائے جا حکومتوں رہے کا ہیں. معاملہ ہو. ٹھیک ہے، اب ایسا میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ نظام یا اس طرح نہیں چلے گا. اب جو بھی ایم این اے ایم پی اے آئے گا، جو کوئی الیکشن لڑے گا، اس کو عوام جو ہے وہ ووٹ دے گی. اس کو اس طرح 3-4 کروڑ روپیہ ایڈورٹیزمنٹ پر لگا کر وہ نہیں آئے گا. وہ جتنی بھی اس کی وہ کمپین ہوگی وہ ڈیجیٹل ہوگی، لوگ اس بیسس پہ دیں گے. اور نہ ہی یہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو فنڈز ملتے ہیں اس طرح ایم این ایز ایم پی ایز کو، وہ کہاں استعمال ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی آڈٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان کا بھی آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں آپ، جب ہم تھوڑا سا سسٹم
बेहतरी की तरफ बढ़ेगा तो हम वो सिस्टम देखेंगे बेहतर कि कौन बनाएगा? ठीक है, वो हम और सिस्टम आप तो मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी। हम और आप गवर्नमेंट ये मिलकर कभी भी बनाएंगे। नहीं चाहेगी। बाकर ये जो अमेरिकन वजारत खारजा के तर्जुमान की जानब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया था, वो क्या मामला है, वो क्या उसकी क्या कोई तफसीलात हमारे नाजरीन को उससे आगाह करें? जी बिल्कुल, यही तनख्वाहों के मामले पे। जी बिल्कुल, इसी तनख्वाहों के मामले पे वो सहाफ़ी ने एक सवाल किया था मैथ्यू मिलर, जो उनके वजारत खारजा के जो तर्जुमान है उनसे। तो उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है कि ये सवाल कहीं ना कहीं है और हम इस तक जल्द पहुंचेंगे। ये एक वो चीज़ है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने MPAs और MNAs, जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने अपने MPAs की, रुकन असम्बली की, डिप्टी स्पीकर्स की तनख्वाहों में जो 9.5% इजाफा किया है, ये सवाल उस हवाले से था कि हम ये सुन रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपने MPAs की तनख्वाहों में इस कदर इजाफा किया जो एक गरीब मुल्क है। तो उस पर उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ये सवाल कहीं ना कहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो इजाफा किया गया है ये क्यों किया गया है, किस वजह से किया गया है, और उनका ये जो जवाब है कि हम इस तक जल्द पहुंचेंगे। ये आपको आप कह सकते हैं कि किसी न किसी तरह जो सुपर पावर अमेरिका है उसकी जानिब से एक वाज़िह पैगाम है कि आप कशकोल लेकर इमदाद की तरफ तो जाते हैं, आप अपनी मराहत कम नहीं करते, तो आपको अपनी मराहत कम करनी पड़ेंगी, तब जाके आप इंटरनेशनल लेवल पर कामयाब हो पाएंगे। आपकी पंजाब असम्बली का डॉक्टर साहब मामला इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। सर जी, जिस तरह के उनके हरकत व सकनात है, आपको पता है, फिर पहली दफ़ा तो उनके मामला नहीं गए, और भी अभी इंटरनेशनल अगर देखें, बरतानिया में भी वो लोगों को सफाइयाँ देते फिर रहे थे कि हमने तो कोई करप्शन नहीं की, हमारे खिलाफ तो बेहुदा इल्ज़ामात लगे हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगे हैं, और आज तक वो लंदन प्रॉपर्टी की कोई। किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे लोगों को? आप 900% इजाफा अपनी तनख्वाहों में आज खुद कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों में आप खुद ही इजाफा कर रहे हैं। सर देखें, जब आप कैसे ये जस्टिफाई डॉक्टर साहब करेंगे? सर जी देखें, जब आप खुद को आयन कानून से बालातर समझेंगे ना, तो ठीक। फिर ऐसे चलेगा। दुरुस्त, सही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ हर कोई जिसके पास थोड़ी बहुत पावर है तो वो समझता है कि मैं बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी लाठी उसकी भैंस। सर ठीक है, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है और शॉर्ट टाइम है हमारे पास। आज हम एक वन लाइनर की तरफ से जाएंगे और शॉर्ट आंसर आप तीनों से चाहूँगा मैं। मदारस बिल पर जो हुकूमत और मौलाना के दरमियान ठन चुकी है इस वक्त, और बज़ाहिर मौलाना तैयार है सड़कों में मैदान में फैसला करने पर, और हुकूमत चाह रही है कि फ़ैसला जो है वो बामी अफाम व तफहीम से हो जाए। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के रिहायशियों को नज़रबंदी का सामना करना पड़ेगा या मामला गुफ्तो शनीद से ही हल हो जाएगा? सर, इंटरनेशनल सिनेरियो में जो मेरी नाकिस अकल है उसके मुताबिक मौलाना आएगा। वाक़ई साहब, काशिफ साहब, अगर गुफ्तो शनीद से मामला हल होने होते तो अब तक हो जाने चाहिए थे। 26वीं तरमीम को भी पास किए हुए आज तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, और अगर ये मदारस बिल अभी तक एक्ट नहीं बना और बिल पास नहीं हुआ तो इसका मतलब इस्लामाबाद के शहरियों को एक दफ़ा फिर मौलाना फजल रहमान की जानिब से मौलाना आ रहा है जैसा गाना जो है तराना वो सुनने को मिलेगा। बरीदा सर, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला तय हो सकते हैं, या 27वीं तरमीम में भी ऐसा कुछ देखा जा सकता है? ठीक, आप तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब गैस की सार्फिन के जो हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं एक जानिब, दूसरी जानिब वहाँ से जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे उससे आप अपने पंजाब असम्बली के जो अरकान असम्बली और वज़रा है उनकी तनख्वाह में इजाफा करेंगे, मराहत में इजाफा करेंगे। लेकिन एक मज़दूर की जो 37,000 रुपया तनख्वाह है उसमें वो कैसे गुजारा करता है ये आपको मालूम नहीं है। ये आपको बिल्कुल जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको जानना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि 37,000 रुपये माहाना जो आपने मिनिमम सैलरी वेज रेट जो बनाया है एक मज़दूर के लिए, कि उसमें वो कैसे गुजारा करता है, आप वो सैलरी लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके क्योंकि उसके मसाइल क्या हैं, उसकी मुश्किलात क्या है। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।